بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر گردوں کے کام کرنے کی رفتار 30% سے کم ہو جائے تو اس شخص کو گردوں کی بیماری کو بہت سیریسلی لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ مریض کو اور اس کی فیملی کو سامنے بٹھا کر ان سے تفصیل کے ساتھ بات کریں اور ان کو ایکسپلین کریں کہ اس کے گردوں کی مریض کے گردوں کی پوزیشن کیا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گردے جب فیل ہوتے ہیں اس کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں۔ جب وہ چوتھی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس وقت 30% سے کم اس کے گردوں کا کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو فیملی ہے اس کو یہ بتانا ضروری ہے اور مریض کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ سب سے پہلے اور جو بہترین آپشن ہوتی ہے وہ ہے گردوں کی پیوند کاری یا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن، اور اس میں 2 طرح کے چوائسز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یا کوئی بھائی بہن اگر گردہ دے دے اور وہ بذات خود صحت مند ہونے چاہیے، ان پرفیکٹ ہیلتھ ہونے چاہیے، وہ گردہ دے دیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایکسیڈنٹس میں جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان سے بھی مرنے والے ڈیزیز سے گردہ لے لیا جاتا ہے اور وہ کسی گردوں کے مریض کو دے دیا جاتا ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے سب سے بہترین فیصلہ ہے کہ گردوں کی پیوند کاری کی جائے۔ اس کے علاوہ ادر آپشنز ہیں کہ آپ پیریٹونیل ڈائلسس شروع کریں، اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ ہیمو ڈائلسس بھی کر سکتے ہیں، اور چوتھا جو آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، صرف دوائیوں سے مریض کو ٹریٹ کریں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ دوائیوں سے ٹریٹ کریں؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر مریض جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، بہت لاغر ہے، کمزور ہے، تو وہ ڈائلسس کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو اس کو ڈائلسس پہ نہ ڈالیں۔ یا اگر مریض جو ہے وہ ڈیمنشیا کا مریض ہے اور اس کو اور بھی مسئلے ہیں تو وہ ڈائلسس کو سمجھ ہی نہیں سکے گا، تو اس کو بھی ڈائلسس پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس طرح کی اور کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے کینسر سپریڈ ہو چکا ہے یا کوئی اور مرض ہے جو کہ مریض کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہے، تو اس صورت میں آپ ڈائلسس کی طرف نہ جائیں، صرف دوائیوں سے ٹریٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ سب تفصیلات ڈاکٹر صاحب کو مریض اور مریضہ کے لواحقین کو بتانی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ سٹیج 5 میں گردوں کا جو کام ہے وہ کم ہو کے تو 20% سے بھی کم ہو کے 15% اور اس سے بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گردے بالکل کام نہیں کر رہے۔ تو سٹیج 5 میں ہر حال میں مریض کو یا تو کڈنی ٹرانسپلانٹ دیا جائے۔ اب کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نے جیسے مینشن کیا کہ لائیو کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ لائیو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست جو ہے وہ آپ کو ڈونیٹ کر دے کڈنی۔ تو میں پھر یہ اس بات پہ زیادہ زور دوں گا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ایک گردوں کے مریض کے لیے سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائلسس سیکنڈ آپشن ہوتی ہے۔ اور ڈائلسس میں 2 قسم کے ڈائلسس ہیں، ایک ہے پیریٹونیل ڈائلسس اور دوسرا ہے ہیمو ڈائلسس۔ جو پیریٹونیل ڈائلسس ہے اس میں ایک کیتھیٹر پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، عمومی طور پر ناف کے 1 انچ نیچے اس کو پیٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں کوئی درد وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں نمنگ میڈیسن دی جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ گھنٹے کے بعد تھوڑا ریسٹ کر کے تو وہ گھر چلا جاتا ہے۔ یہ پروسیجر جو ہے آفس میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 6 سے 8 ہفتے کے بعد یہ کیتھیٹر میچور یا پختہ ہو جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ 6 ہفتے انتظار کر لیں تو کیتھیٹر، ویسے تو کیتھیٹر فوراً کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ 6 ہفتے انتظار کر لیں اور اس کو اس جگہ پہ پختہ ہونے دیں، اور باڈی کو اس کو یوز ٹو ہو جانا چاہیے۔ اس ڈائلسس میں، پیریٹونیل ڈائلسس میں جو کہ پیٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس میں مریض کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بعد میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہیمو ڈائلسس کے لیے آپ کو ایک ڈائلسس سینٹر میں جانا پڑتا ہے، اور ہیمو ڈائلسس عام طور پہ 3 دفعہ ہفتے میں کیا جاتا ہے۔
بعض جگہوں پہ 4-5 دفعہ بھی کیا جاتا ہے، اور ہر دفعہ جب آپ ڈائلسس کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ڈائلسس مشین کے اوپر 3 سے 4 گھنٹے اپنی ڈائلسس کرانی پڑتی ہے. اور یہ ساری جو ٹائم کی جو بندش ہے، یہ آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں ان کو کر کے، آپ کی سمٹمز کو جان کے، آپ کا ایگزامینیشن کر کے، جو ڈائلسس کی جو ٹیم ہے اور آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ مل کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈائلسس مشین کے اوپر کتنا وقت چاہیے ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل ڈاکٹر سے یا اس نرسز وغیرہ جو ہیں ان سے بحث نہ کریں اس معاملے میں، کیونکہ ان کے پاس سائنٹیفک پروفز ہیں اور ان کے پاس آپ کے ٹیسٹ رپورٹس ہیں، تو وہ بہتر زیادہ جانتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، جتنا زیادہ آپ ڈائلسس کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ہیمو ڈائلسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اے وی فسچولا یا شنٹ لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بازو میں لگایا جاتا ہے. اے وی فسچولا جو ہے وہ ایک آرٹری اور ایک وین کو آپس میں جوڑ کے بنایا جاتا ہے. باہر سے کچھ نہیں ڈالا جاتا. آپ کے بازو میں ایک آرٹری کو ایک وین کے ساتھ بس ٹانکے لگا کے اور جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک بائی پاس بن جاتا ہے، اور وہیں سے پھر آپ کا فسچولا بن جاتا ہے. تو اس میں جو شنٹ ہے اس میں ایک پلاسٹک کی بہت فلیکسیبل ٹیوب ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن کے نیچے ایک آرٹری اور وین کے درمیان میں لگائی جاتی ہے. اس میں ڈائلسس کے دوران 2 نیڈلز لگاتے ہیں. جب ڈائلسس کرتے ہیں تو 2 نیڈلز انٹر کرتے ہیں فسچولا میں یا شنٹ میں، ایک آرٹری کی طرف اور دوسرا وین کی طرف. جو آرٹری کی طرف نیڈل ہے وہاں سے مریض کا جو بلڈ ہے وہ نیڈل سے ہو کے اس لائن میں جاتا ہے، لائن سے ہو کے وہ مشین کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ وہ فلٹر میں اس میں کلیننگ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ بلڈ جو ہے وہ دوسری لائن کے ذریعے اور دوسری نیڈل کے ذریعے جسم کے مریض کے جسم کے اندر واپس چلا جاتا ہے، اور یہ صاف بلڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ ایمرجنسی میں ڈائلسس کیتھیٹر بھی ڈالا جاتا ہے، جو کہ گردن اور کندھے کے درمیان میں اس جگہ پہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھی آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا پروسیجر ہے. اس میں بھی کوئی بے ہوشی کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہ جو کیتھیٹر ہے وہ تھوڑا سا یہاں لٹکتا رہتا ہے، اور اس کی دو اس کی پورٹس ہوتی ہیں. ایک میں سے بلڈ لیتے ہیں اور دوسرے پورٹ میں سے بلڈ جو ہے وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ ٹیمپریری طور پہ کیا جاتا ہے اور ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے. اور اب اینڈ کے اوپر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض ایسے مریض ہیں جن میں آپ کو ڈائلسس ریفیوز کر دینا چاہیے. اگر پیشنٹ انسسٹ بھی کرے یا اس کے لواحقین انسسٹ بھی کریں تو آپ نہ کریں، کیونکہ اگر کسی مریض کو یا مریضہ کو اسٹیج 4 یا نیو یارک ہارٹ کلاسیفیکیشن اسٹیج 4 ہارٹ فیلئر ہے تو اس مریض کا ڈائلسس کے اوپر بہت برا حال ہوتا ہے. وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بار بار بلڈ پریشر نیچے چلا جاتا ہے، اور مریض کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ان کی عمر بھی پھر لمبی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو مریض ہیں جن کے دل بہت کمزور ہیں ان کو ڈائلسس پہ نہ ڈالیں. میرا اگلا لیکچر جو ہے وہ ہیمو ڈائلسس کے اوپر ہوگا، اس کے بعد میں پیریٹونیل ڈائلسس کے اوپر اسپیسیفکلی بات کروں گا. اوکے جی، اللہ حافظ.